السلام علیکم دوستو، میرا نام فرید ہے اور آج کی رات میں تم سب کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں نا، وہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو بچپن میں صرف ہم سب کزنز ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے سناتے تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے مجھے احساس ہوتا گیا کہ اس کہانی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو صرف امیجنیشن نہیں ہو سکتا۔ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی نہ کسی حقیقت سے ضرور ہے۔ آج میں تم سب کو کوئی کلیم نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ 100% سچ ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ کہانی مجھے بچپن سے جانتی ہے اور ہو سکتا ہے تم لوگوں کو بھی جانتی ہو۔ اگر تم بھی اپنی لائف سے جڑی کوئی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس پر سینڈ کر دے، میں اسے یہاں پر نریٹ کروں گا اور اس کا کریڈٹ بھی آپ ہی کو دوں گا۔ تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار باندھ لے اور لائٹ بند کر کے ہیڈ فونز لگا کر تیار ہو جائے۔ تو بڑھتے ہیں بچپن کے اس ڈر کی طرف جو شاید ہم میں سے ہر کسی نے محسوس کیا ہو۔ کیا تم نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ بچپن میں سارے کزنز ایک ہی کمرے میں جمع ہو جاتے ہیں اور کمرے کی لائٹ بند ہوتی ہے اور تب کوئی ایک اچانک بولتا ہے، چل بھائی کوئی ڈراؤنی کہانی سنانا؟ تو اس وقت کمرہ صرف کمرہ نہیں رہتا، وہ ایک اسٹیج بن جاتا ہے۔ اور میرے کزنز کے بیچ اس اسٹیج پر اکثر میں ہوتا تھا۔ میں ہی وہ تھا جو کہانی سناتا تھا اور سارے کزنز کے ایک جگہ جمع ہونے کو اور اس اندھیری رات کو مکمل کرتا تھا۔ آواز دھیمی، بولنے کے بیچ خاموشی اور پھر اچانک ایک ایسا جملہ جو سیدھا دل پر لگتا اور محفل میں بیٹھے ہر کزنز کی روح کانپ جاتی تھی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم سب کزنز ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ نانی کا گھر تھا، زمین پر بچھے گدے، کسی کونے میں کولر کی آواز اور ہم سب کزنز نیند اور ڈر کے بیچ لٹکے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق مستی کر رہے تھے۔ تبھی اچانک کسی نے مجھ سے کہا، یار فرید وہ دائی ماں والی کہانی سنانا۔ اپنے کزن کی یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا، اور جب میں چپ ہوتا ہوں نا تو سمجھ جاؤ کہانی بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے۔ تو چلیے آج آپ سب کو بھی ہم کزنز کے اس ڈراؤنی رات کا حصہ بناتے ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے دائی ماں کو سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ دائی ماں ہے کون اور یہ کیا کرتی ہے۔ دائی ماں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے، بلکہ دائی ماں پرانے زمانے کی وہ عورت ہوتی ہے جو صرف اپنے ہاتھوں کے تجربے سے نئی زندگی کو اس دنیا میں لاتی ہے۔ گاؤں میں لوگ کہتے تھے دائی ماں کے ہاتھ میں شفا ہے، اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں تھی، یہ آنکھوں دیکھی حقیقت تھی۔ کیونکہ اس زمانے میں نہ بجلی ہوتی تھی، نہ ہی قریب کوئی ہاسپٹل۔ اگر کسی کو ایمرجنسی پڑ جائے اور اگر وقت پر دائی ماں موجود نہ ہو تو کم سے کم 20 سے 25 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، اور رات کے وقت صرف دائی ماں ہی ایک مضبوط سہارا ہوتی تھی۔
خیر، ہم دائمہ کے ساتھ ہوئے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہے۔ یہ واقعہ اس رات کا ہے جب چاند آدھا تھا، ہوا بالکل رکی ہوئی تھی اور پورا گاؤں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس وقت دائمہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلی سو رہی تھی۔ اس وقت تک ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بچے اپنی اپنی زندگی میں مشغول تھے۔ اب وہ اپنے گھر میں اکیلی رہ چکی تھی اور تبھی ان کے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ اس آواز سے دائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی اتنی رات گئے کون آیا ہوگا۔ انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا، کون؟ تبھی باہر سے ایک مرد کی آواز آئی، دائمہ، میری بیوی کی ڈیلیوری ہے، بہت مشکل حالات ہے، مہربانی کر کے آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیے۔ دوستو، کبھی کبھی کوئی آواز صرف آواز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مجبوری اور پریشانی چھپی ہوتی ہے، اور اس آواز میں کچھ ایسا تھا جو دائمہ کو منع نہیں کرنے دے رہا تھا۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا، ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر رک جاؤ۔ دائمہ نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا، کپڑے ٹھیک، چہرہ صاف، لیکن آنکھیں نیچی جھکی ہوئی۔ یہ پہلی عجیب بات تھی۔ اس بات کو دائمہ نے نظر انداز کیا اور اس آدمی کے ساتھ نکل پڑی، اور اب وہ دونوں اندھیرے راستے میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ لوگ گاؤں کے باہر اور کھیتوں کے بیچ پہنچ چکے تھے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے آس پاس کی آوازیں کم ہوتی چلی گئی۔ نہ کتے کی بھونکنے کی آواز، نہ کسی جھنگر کی آواز آ رہی تھی۔ اس سناٹے میں صرف ان کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ دوستو، اگر تم کبھی رات کے سناٹے میں چلے ہوں گے نا، تو تم ضرور جانتے ہوں گے، جب خاموشی بولنے لگے تو اس کا مطلب آس پاس ضرور کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ خیر، کئی دیر چلنے کے بعد اچانک ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئے۔ ان کے سامنے ایک گھر تھا، بہت پرانا اور خاموش سا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے یہ گھر بند پڑا ہو۔ دائمہ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا یہی تمہارا گھر ہے؟ اس آدمی نے صرف ہاں کے اشارے میں اپنا سر ہلایا۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر میں بالکل اندھیرا تھا، لیکن ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، اور اس روشنی کے ساتھ ایک عورت کے کرہانے کی آواز آ رہی تھی۔ دائمہ جلدی سے اس عورت کے قریب پہنچی اور اپنا کام شروع کیا۔ وہ عورت بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں بند تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جسم سے سانس چلنے کی آواز تھوڑی سی الگ تھی، جیسے وہ سانس نہیں لے رہی، بس سانس لینے کی آواز نکال رہی ہو۔ اس کی ڈیلیوری کافی مشکل تھی، لیکن آخرکار بچہ پیدا ہو گیا، اور یہیں پر یہ کہانی پوری طرح سے بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی بچہ باہر آیا، دائمہ کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر دائمہ کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا کہ اس بچے کے پاؤں سیدھے نہیں تھے، بلکہ وہ الٹے پاؤں تھے۔ انسان کے پاؤں ایسے نہیں ہوتے۔
اس وقت پہلی بار دائمہ کے دل میں خیال آیا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اور تبھی وہ عورت بولی اپنی آنکھیں کھول کر، بالکل سیدھا دائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے، دائمہ ڈرنا مت، تمہارا احسان ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ دوستو، اس کی آواز میں کوئی درد نہیں تھا، بس ایک وعدہ تھا۔ خیر، جیسے تیسے دائمہ نے ڈیلیوری مکمل کی اور اپنا بیگ اٹھایا اور بنا کچھ بولے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب انہوں نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو انہوں نے جو دیکھا وہ منظر انہوں نے زندگی بھر نہیں بھولا۔ وہ گھر کوئی گھر نہیں تھا، بلکہ وہ جگہ ایک قبرستان تھی، اور وہ مرد اب وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی اور جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ دائمہ صبح جب اپنے گھر پہنچی تو زندہ اور صحیح سلامت تھی، لیکن اب وہ پہلی جیسی نہیں تھی۔ اس رات کے بعد انہوں نے کبھی رات میں دروازہ نہیں کھولا، کبھی آدھی رات کو کسی کے ساتھ نہیں گئی، اور اگر کوئی ان کا نام لے بھی لیتا وہ کان بن کر لیتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن اپنا احسان یاد رکھتے ہیں اور اپنا قرض بھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یہ کہانی بچپن سے ہر جگہ کیوں سنائی جاتی ہے؟ کیا صرف ڈرانے کے لیے، یا پھر اس لیے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہر آواز جو مدد کے لیے ہو ضروری نہیں کہ انسان کی ہو؟ دوستو، میں یہ کہانی یہیں ختم کرتا ہوں، لیکن اگر آج رات کوئی آدھی رات کو تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ مجھے مدد چاہیے، تو صرف ایک بار سوچ لینا، کہیں وہ دائمہ والی کہانی تمہاری زندگی کا حصہ بننے والی تو نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور اگر تمہیں ایسی ہی کہانیاں پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے کزنس اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، کیونکہ رات ابھی باقی ہے اور کہانیاں بھی۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی دل دہلا دینے والی بچپن کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔